امریکہ کی جانب سے ایران پر ممکنہ حملے اور اسی تناظر میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں عرب اسلامی سیاسی و عسکری اتحاد کے قیام کا تصور ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے اور اس پر بحث و مباحثہ جاری ہے۔ نیٹو کی طرز پر اسلامی نیٹو کی تجویز سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ اب اس پر کیوں بات ہو رہی ہے اور آج کے موجودہ حالات میں ایسا اتحاد قائم کرنا کس حد تک ممکن اور قابل عمل ہو سکتا ہے؟ سنیے آج کے BBC ریڈز میں۔ تحریر ہے BBC مانیٹرنگ کی ٹیم کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ عرب اسلامی سیاسی و عسکری اتحاد کا خیال باضابطہ طور پر سب سے پہلے ستمبر 2024 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پیش کیا تھا اور انہوں نے مسلم ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف اتحاد قائم کریں۔ اسی تناظر میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ستمبر 2025 میں اسلامی نیٹو یعنی اسلامی ممالک پر مبنی نیٹو کی طرز کا فوجی اتحاد کے قیام کی تجویز دی تھی اور وقت کے ساتھ یہ تصور اس وقت مزید تقویت پکڑ گیا جب 17 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عرب نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے اور اب صدر اردوان کے حالیہ دورہ سعودی عرب اور مصر کے تناظر میں عرب ذرائع ابلاغ میں اس معاملے پر دوبارہ بحث ہو رہی ہے اور اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بڑے عرب و مسلم ممالک پر مشتمل ایک وسیع تر اتحاد وجود میں آ سکتا ہے، تاہم اس ضمن میں کوئی ٹھوس شواہد تاحال موجود نہیں ہیں۔ عرب میڈیا کی بعض دیگر رپورٹس میں ایک سعودی عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ترکی اور پاکستان کو شامل کرتے ہوئے سعودی قیادت میں اسلامی نیٹو بنانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ لندن سے شائع ہونے والے روزنامہ رائے اليوم نے 5 فروری کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صدر اردوان کے ریاض اور قاہرہ کے دورے ایک ایسے منصوبے کے تناظر میں ہوئے ہیں جس کا مقصد ایک سیاسی و عسکری اسلامی اتحاد قائم کرنا ہے جس میں ابتدائی طور پر 3 ممالک شامل ہوں اور بعد میں اس میں ایٹمی طاقت رکھنے والا پاکستان اور بڑی اسلامی آبادی والا ملک انڈونیشیا بھی شامل ہو جائے۔ ترک پریس ویب سائٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ مصر، سعودی عرب اور ترکی پر مشتمل ایک علاقائی اتحاد کی صورت بن رہی ہے جو غیر معمولی سیاسی قربت اور ایک جیسا نقطہ نظر کے بڑھتے ہوئے رجحان کا نتیجہ ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اردوان کا حالیہ دورہ سعودی عرب اور مصر کسی ممکنہ اتحاد کی تشکیل پانے کی علامت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خطہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کے دہانے پر ہے۔ عربک ڈیفنس نامی ویب سائٹ نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ مصر، سعودی عرب اور ترکی کی قربت سیاسی حقیقت پسندی کے ایک نئے دور کی عکاسی کرتی ہے جو اختلافات کو سنبھالنے اور مشترکہ مفادات کے زیادہ سے زیادہ حصول پر مبنی ہے، لیکن یہ معاملات ابھی ایک جامع اسٹریٹجک اتحاد کی سطح تک نہیں پہنچے۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر پروفیسر محمد مہران نے مصری اخبار یوم 7 کو بتایا کہ مصر اور ترکی کا اتحاد ایک وسیع تر عرب اسلامی اتحاد کے لیے بنیاد ثابت ہو سکتا ہے، ایسا اتحاد جو خطے میں درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران عرب ذرائع ابلاغ میں عرب اسلامی اتحاد کے قیام کا تصور بار بار موضوع بحث بنا ہے، خصوصاً اسرائیل کی ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد۔ مصر میں ایک نجی ویب سائٹ العروبۃ اليوم نے لکھا ہے کہ عرب اور مسلم ورلڈ کو درپیش چیلنجز، مشکلات اور سازشیں اس بات کو نہایت ضروری اور فوری بنا دیتی ہیں کہ سعودی عرب، مصر، پاکستان، ترکی اور قطر پر مشتمل ایک اسٹریٹجک اتحاد قائم کیا جائے تاکہ خطے میں توازن بحال ہو اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سابق مصری سفارتکار علی الشماوی نے قطری ٹی وی چینل الجزیرہ مباشر کو بتایا کہ یہ ممکنہ اتحاد خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے جو ان منصوبوں کا مقابلہ کرے گا جن کا مقصد خطے کو تقسیم کرنا ہے۔ ترک تجزیہ کار علی باقر نے بھی اسی چینل کو بتایا کہ ایسا اسلامی اتحاد اس بڑی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی کوشش کا متقاضی ہوگا جو اسرائیل نے حاصل کر لی ہے۔ روزنامہ رائے اليوم کے مدیر عبدالباری اتوان نے اس ممکنہ اتحاد کے قیام کے پس منظر میں
چند وجوہات بیان کی۔ ان وجوہات میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کا خدشہ شامل ہے، یعنی وہ حملہ جس کا مقصد ایران میں حکومت کو تبدیل کرنا اور اس کی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا یونان اور سائپرس کے ساتھ سہ فریقی اتحاد بھی ترکی کو جوابی اقدام پر مجبور کر رہا ہے۔ صدر اردوان کے فروری کے اوائل میں ریاض اور قاہرہ کے دورے سے قبل مسلم نیٹو کے تصور نے نمایاں حیثیت اختیار کی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بحث خطے میں وسیع تر اتحاد اور تعاون کے موضوع کی طرف منتقل ہو گئی۔ جنوری کے آخر میں الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام پر مبنی پلیٹ فارم کی وکالت کی تاکہ مسلم ممالک کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہ ترک غلبہ، نہ عرب غلبہ، نہ فارسی غلبہ، نہ کسی اور کا غلبہ۔ علاقائی ممالک ذمہ داری کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ دیکھیں یورپی یونین نے کس طرح ابتدا سے آج تک خود کو تشکیل دیا، ہم کیوں نہیں؟ حکومتی حمایت یافتہ ترک ذرائع ابلاغ نے اس ممکنہ اتحاد کو خطے میں گیم چینجر کے طور پر پیش کیا اور بعد میں واضح طور پر کہا کہ یہ اسرائیل کے علاقائی عزائم کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تجزیہ کار جوہر سلول نے 9 فروری کو اپنے تجزیے میں لکھا کہ ایران، شام، غزہ اور فلسطینی مسئلے جیسے معاملات پر ترکی، سعودی عرب اور مصر کے درمیان ایک واضح ہم آہنگی سامنے آئی ہے، جیسا کہ ان کے حالیہ سفارتی بیانات کے یکساں لہجے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ اس اتحاد کی خواہشات فی الحال زیادہ تر بیانیہ تشکیل دینے کی سطح پر ہیں، مگر یہ واضح ہے کہ ترکی مصر اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے عسکری تعاون کو گہرا کر رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ترکی نے مصر کو $350 ملین مالیت کا فوجی ساز و سامان برآمد کرنے اور وہاں اسلحہ سازی کی ایک پروڈکشن لائن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی ممکنہ اتحاد کو درپیش چیلنجز کیا ہیں؟ کسی بھی ممکنہ عرب اسلامی اتحاد کے قیام کا تصور بہت سے چیلنجز میں گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ روزنامہ رائے اليوم کے مطابق ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ عرب اور مسلم ممالک کے درمیان ماضی میں ہونے والے تمام مشترکہ دفاعی معاہدے ہمیشہ کاغذی تحریر ہی رہے اور کبھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکے، بلکہ بعض معاملات میں تو یہ معاہدے کرنے والے ممالک آپس میں فوجی تصادم تک ملوث رہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی، مصر اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ ہم آہنگی روایتی یا اسٹریٹجک اتحاد کی سطح تک نہیں پہنچی، کیونکہ خطے میں سیاسی تبدیلیوں سے متعلق کئی معاملات پر تینوں ممالک کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ علی الشماوی نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ اتحاد اسرائیلی اور امریکی چیلنجز کے مقابلے میں آسانی سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تجزیہ کار علی باقر نے بھی خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اس اتحاد کو وجود میں نہیں آنے دے گا، کیونکہ اسرائیل سے وابستہ لابیز نے امریکہ میں ابتدا ہی سے اسے سبوٹاج کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔